جب انسانیت اندھیروں میں ڈوبی ہوئی تھی، جب زمین پر باطل کی گونج زیادہ اور حق کی روشنی کم دکھائی دیتی تھی، جب بنی اسرائیل کے قلوب سخت پتھروں کی مانند ہو چکے تھے اور ان کے اعمال اور شریعت سے ہٹ کر خواہشات کی راہ پر چلنے لگے تھے، اس وقت آسمان پر اللہ کی قدرت کا ایک ایسا عظیم فیصلہ صادر ہوا جو رہتی دنیا تک ہدایت و نور کا چراغ بننے والا تھا۔ یہ فیصلہ ایک ایسے عظیم پیغمبر کی آمد کی خوشخبری تھا جو اللہ کی نشانی بھی ہوگا اور کلمۃ اللہ بھی ہوگا، روح اللہ بھی ہوگا، اور جس کی ولادت دنیا کے لیے ایک غیر معمولی معجزہ ہوگی۔ یہ خوشخبری جو سب سے پہلے فرشتوں کی زبانی بنی اسرائیل کی ایک پاک باز، پارسا اور عبادت گزار بی بی مریم علیہ السلام تک پہنچی، ایک ایسا واقعہ ہے جو قرآن مجید کے اوراق میں بار بار بیان ہوا ہے تاکہ اہل ایمان اس سے سبق حاصل کریں اور اللہ کی قدرت پر پختہ یقین کریں۔ مریم علیہ السلام بیت المقدس میں اپنے والد کی نظر کے مطابق اللہ کی عبادت میں مصروف رہتی تھیں۔ وہ دن رات ذکر اور تسبیح میں مشغول رہتیں۔ ان کا پاکیزہ وجود معصومیت کی تصویر تھا۔ قرآن کریم بیان کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں سب جہان کی عورتوں پر چن لیا۔ فرمایا، اے مریم، اللہ نے تمہیں چن لیا، تمہیں پاک کیا اور تمہیں سارے جہان کی عورتوں پر منتخب کیا۔ یہ اعلان صرف عزت نہیں بلکہ آنے والے ایک عظیم امتحان کا پیش خیمہ بھی تھا۔ اس پاکیزہ ماحول میں ایک دن وہ منظر رونما ہوا جو کائنات کی تاریخ میں ایک نیا باب کھولنے والا تھا۔ مریم علیہ السلام جب اپنے حجرے میں تنہا تھیں، اچانک اللہ کے حکم سے فرشتہ جبرائیل علیہ السلام انسانی صورت میں ظاہر ہوئے۔ قرآن نے اس لمحے کو یوں محفوظ کیا، تو ہم نے اس کے پاس اپنا فرشتہ بھیجا جو اس کے سامنے ایک پورے آدمی کی شکل میں ظاہر ہوا۔ مریم گھبرا گئی، دل کانپنے لگا۔ وہ بولی، میں تجھ سے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں اگر تو متقی ہے۔ لیکن فرشتے نے انہیں تسلی دی اور کہا، میں اللہ کا بھیجا ہوا قاصد ہوں، تمہیں ایک پاکیزہ بیٹے کی خوشخبری دینے آیا ہوں۔ یہ سن کر مریم علیہ السلام ششدر رہ گئیں۔ ان کے لبوں پر سوال آیا، بھلا میرے ہاں بیٹا کیسے ہو سکتا ہے جبکہ مجھے کسی مرد نے چھوا تک نہیں؟ اس پر فرشتے نے جواب دیا، جو اللہ کی قدرت کا اعلان ہے، ایسا ہی ہوگا۔ تمہارے رب نے فرمایا ہے، یہ میرے لیے آسان ہے۔ اس کے ساتھ ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا فیصلہ اللہ کے حکم سے ہو گیا۔ یہ وہ خوشخبری تھی جو صرف مریم علیہ السلام تک محدود نہیں تھی بلکہ آنے والی نسلوں کے لیے ہدایت کا مینار تھی۔ اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ انسان یہ جان لے کہ اس کی قدرت بے مثال ہے۔ وہ بغیر باپ کے بیٹے کو پیدا کر سکتا ہے، جیسے اس نے بغیر ماں باپ کے حضرت آدم کو بنایا اور بغیر باپ کے حضرت حوا کو۔ یہ سب اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ خالق کائنات ہے، اس کے لیے کچھ بھی محال نہیں۔ مریم علیہ السلام پر یہ خبر گراں بھی تھی اور عظیم بھی۔ ایک طرف وہ اللہ کے حکم پر سر تسلیم خم کرتی ہیں، دوسری طرف انسانی معاشرہ ان کے لیے سوالات اور طعنے تیار رکھتا ہے، مگر اللہ کا وعدہ تھا کہ وہ مریم کی عزت کی حفاظت کرے گا اور ان کے بیٹے کو اپنی نشانی بنا کر بھیجے گا۔ اس دوران مریم علیہ السلام پر سکونت و اطمینان کی کیفیات نازل کی گئیں۔ وہ رات دن عبادت میں مشغول رہیں، اللہ سے راز و نیاز کی باتیں کرتی رہیں۔ ان کے دل میں اگرچہ خوف تھا کہ لوگ کیا کہیں گے، مگر ساتھ ہی ایک نورانی اطمینان بھی تھا کہ یہ سب اللہ کا فیصلہ ہے۔ اس دوران جب مریم علیہ السلام اس مقام پر پہنچیں کہ ولادت کا وقت قریب تھا، وہ اپنی بستی سے دور ایک سنسان جگہ پر چلی گئیں۔ وہ کھجور کے ایک درخت کے نیچے ٹھہر گئیں۔ قرآن میں ہے، تو زچگی کی تکلیف سے کھجور کے تنے کی طرف لے آئی۔ اس وقت وہ بے حد پریشان ہوئیں، حتیٰ کہ کہہ اٹھیں، کاش میں اس سے پہلے مر جاتی اور بھولی بسری ہو جاتی۔ لیکن اللہ کی رحمت ہمیشہ اپنے بندوں کے قریب رہتی ہے۔ اسی لمحے نیچے سے آواز آئی، غم نہ کرو، تمہارے رب نے تمہارے قدموں کے نیچے ایک چشمہ جاری کر دیا ہے، اور کھجور کے درخت کو اپنی طرف ہلاؤ تو تم پر تازہ کھجوریں گریں گی، کھاؤ پیو اور آنکھیں ٹھنڈی کرو۔ یہ تسلی اللہ کی طرف سے تھی تاکہ مریم کا دل مطمئن ہو اور وہ جان جائیں کہ اللہ ان کے ساتھ ہے۔ جب اللہ کے حکم سے بی بی مریم علیہ السلام پر زچگی کی گھڑیاں اتریں، وہ سنسان وادی میں کھجور کے درخت کے نیچے بے قرار ہوئیں، لیکن اللہ کی قدرت نے انہیں تنہا نہ چھوڑا۔ چشمے کا میٹھا پانی، تازہ کھجوریں اور دل کو قرار دینے والی آواز نے ان کے دل کی کیفیت بدل ڈالی۔ اور پھر وہ لمحہ آیا جس نے کائنات میں اللہ کی قدرت کا ایک نیا نشان قائم کیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت۔ یہ ولادت نہ کسی باپ کے سائے میں تھی، نہ انسانی معاشرت کی ظاہری روایات کے مطابق، بلکہ خالصتاً اللہ کی قدرت کا معجزہ تھی۔ مریم علیہ السلام نے جب اپنی گود میں اس پاکیزہ نوزائیدہ کو دیکھا تو آنکھوں میں آنسو بھی تھے اور دل میں سکون بھی۔ یہ معصوم چہرہ اس بات کی گواہی دے رہا تھا کہ یہ بچہ دنیا کے لیے اللہ کی عظیم نشانی ہوگا، لیکن ساتھ ہی دل میں ایک خوف بھی تھا کہ اب جب وہ اس بچے کو لے کر اپنی قوم میں جائیں گی
تو لوگ کیا کہیں گے؟ وہ تو پاکیزگی اور عبادت کی علامت تھی، مگر ایک بچے کے ساتھ واپس جانا ان کے لیے معاشرتی طوفان لے کر آ سکتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں پہلے ہی تسلی دے دی تھی، جب تم کسی انسان کو دیکھو تو کہہ دینا کہ میں نے رحمان کے لیے روزے کی نظر مانی ہے، اس لیے آج کسی سے بات نہ کروں گی۔ یعنی بولنے کی بجائے اللہ خود ہی ان کی عزت اور برات کا اعلان کروائے گا۔ اب مریم علیہ السلام نومولود عیسیٰ کو اٹھا کر بنی اسرائیل کی بستی کی طرف لوٹیں۔ جیسے ہی لوگ انہیں دیکھتے ہیں، حیرت اور غصے سے پکار اٹھتے ہیں، اے مریم، یہ تو کیا ماجرا ہے؟ اے ہارون کی بہن، نہ تیرا باپ برا آدمی تھا، نہ تیری ماں بدکار تھی، تو یہ کیسے ہو گیا؟ ان کے الزامات، طعنے اور کڑوی باتیں مریم علیہ السلام پر بجلی بن کر گر رہی تھیں، مگر وہ خاموش رہیں، جیسا کہ اللہ نے حکم دیا تھا۔ انہوں نے صرف بچے کی طرف اشارہ کیا۔ لوگ اور زیادہ حیران ہو گئے، کہنے لگے، ہم گود میں پلنے والے بچے سے کیسے بات کریں؟ اور پھر وہ معجزہ رونما ہوا جس نے نہ صرف مریم علیہ السلام کی پاکیزگی ثابت کر دی بلکہ اللہ کی قدرت کی گواہی بھی دے دی۔ ننھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے گہوارے میں ہی کلام فرمایا، میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب عطا کی اور مجھے نبی بنایا اور مجھے جہاں بھی ہوں بابرکت بنایا، اور مجھے نماز اور زکوٰۃ کی وصیت کی جب تک میں زندہ ہوں، اور اپنی ماں کا فرما بردار بنایا، اور مجھے سرکش و بدبخت نہیں بنایا، اور مجھ پر سلام ہے جس دن میں پیدا ہوا، جس دن میں مروں گا اور جس دن زندہ اٹھایا جاؤں گا۔ یہ کلمات سن کر بنی اسرائیل کے لوگوں کی زبانیں گنگ ہو گئیں۔ وہ حیرت میں ڈوب گئے کہ یہ نوزائیدہ کیسے واضح طور پر اللہ کی بندگی اور اپنی نبوت کا اعلان کر رہا ہے۔ مریم علیہ السلام کے بارے میں ان کے تمام شبہات اور اعتراضات دم توڑ گئے۔ اللہ نے اس طرح مریم کی عزت کو قائم رکھا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دنیا کے لیے اپنی نشانی بنا کر بھیجا۔ اس واقعے کے اثرات نہ صرف اس وقت کے بنی اسرائیل پر ہوئے بلکہ آنے والی نسلوں تک یہ پیغام پہنچا کہ اللہ کی قدرت لامحدود ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ایک عظیم خوشخبری تھی، کیونکہ وہ بنی اسرائیل کی ہدایت کے لیے آئے تھے۔ وہ توحید کا پیغام لائے تھے۔ وہ لوگوں کو یہ سکھانے آئے تھے کہ اصل عزت اللہ کی بندگی میں ہے، نہ کہ دنیاوی طاقت اور ظاہری رسموں میں۔ وقت گزرتا گیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بڑے ہو کر اللہ کے نبی بنے، مگر ان کی ولادت سے شروع ہونے والی کہانی ہمیشہ ایمان والوں کے دلوں کو تازہ رکھتی ہے۔ یہ خوشخبری آج بھی قرآن کی تلاوت میں ہمارے سامنے آتی ہے۔ جب ہم سورہ مریم اور دیگر صورتوں میں پڑھتے ہیں تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ مریم علیہ السلام کے صبر و استقامت اور اللہ کی رحمت کا یہ واقعہ قیامت تک ایمان والوں کو یاد دلاتا رہے گا کہ اللہ کے فیصلے بہترین ہیں، چاہے انسان کی عقل ان کو نہ سمجھ سکے۔